السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نون لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مختلف جماعتوں کے ساتھ اور امیدواروں کو ٹکٹس جاری کرنے کے حوالے سے دو اہم خبریں ہیں۔ نون لیگ کے اندر جو معاملات ابھی اس وقت چل رہے ہیں، اختلافات کا شکار ہے، بہت سارے لوگ ناراض ہیں۔ ایک تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ناراضگیاں چل رہی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اور قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ اس پر ناراض ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما، کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے راجہ ریاض کی قیادت میں، جو بعد میں آئے تھے، ان کو ٹکٹس کیوں جاری کیا جا رہا ہے پارٹی کے دیرینہ ساتھیوں کو نظر انداز کر کے۔ دو چیزیں ہیں۔ اور تیسرا، حلقوں کے حوالے سے کہ جو مضبوط بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ مضبوط امیدوار کوئی اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن ٹکٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات ابھی تک گڑبڑ ہیں۔ شیڈول آنا تھا، 5 دن ہو گئے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کو، 5-6 دن ہو گئے ہیں بلکہ، لیکن امیدواروں کا جو لسٹ آنی تھی، ٹکٹس کا اعلان ہونا تھا، لیکن 6 دن ہو گئے ہیں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کو، اور 6 دن کے بعد بھی امیدواروں کی فہرست جاری نہیں ہو سکی، ٹکٹوں کا اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ وجوہات یہی ہیں۔ قوی امکانات کس کس کے ہیں، کون کون کس حلقے سے جائے گا، جو ایک رف آئیڈیا جس کو آپ کہیں، جس کے امکانات ہوتے ہیں، رف آئیڈیا بھی نہیں کہیں، قوی امکانات کہیں۔ تو 3 خبریں ہیں۔ ایک تو جنگ نے بھی میں نے جنگ میں بھی آئی تھی، میں نے وہاں سے بھی دیکھی ہے، اور ایک اور ہمارے دوست ہیں کاشف رفیق، ان کی ویب سائٹ ہے، اخبار ہے بلکہ سب نیوز، انہوں نے 2-3 اسٹوریز دی ہیں، اور یہ مجھے بھی میرے سورسز بھی، پھر میں نے ریکنفرم کرتا ہوں اس کو، تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی خبریں ٹھیک ہیں۔ تو خبریں یہ ہیں کہ جی نون لیگ نے عام انتخابات 2004 کے لیے ایک تو یہ بھی خبر ہے کہ لاہور میں نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے گی، کسی جماعت کے ساتھ بھی، کسی امیدوار کے ساتھ بھی۔ لاہور کے جو حلقے ہیں وہاں پہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی، اور نون لیگ کی جانب سے عام انتخابات کے لیے تخت لاہور سے ٹکٹوں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی گئی ہے، اور پارٹی رہنماؤں کی اکثریت کی جانب سے مخالفت پر کسی اور سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ لاہور کی حد تک ہے، صرف لاہور، پورا پنجاب نہیں ہے اس میں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 سے پارٹی قائد میاں نواز شریف اور NA چیف آرگنائزر جو ہیں مریم نواز صاحبہ NA 120 سے انتخابات لڑیں گی۔ NA 117 سے سردار ایاز صادق، NA 118 سے حمزہ شہباز، اور NA 119 سے علی پرویز ملک امیدوار ہوں گے۔ یہ قوی امکانات ان کے ہیں، جو شیڈول ایک تیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک اس میں ترمیم کے امکانات موجود ہوتے ہیں، کسی بھی وقت کسی حلقے میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے امیدوار، لیکن زیادہ تر آگے پیچھے نہیں ہونے والے، زیادہ تر یہی رہیں گے۔ شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ NA 121 سے انتخابات لڑیں گے، جبکہ NA 122 جو ہیں وہاں سے خواجہ سعد رفیق ہیں۔ NA 123 سے میاں شہباز شریف پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ NA 124 سے رانا مبشر اقبال الیکشن لڑیں گے۔ NA 125 سے افضل کھوکھر، اور NA 126 سے سیف کھوکھر الیکشن لڑیں گے۔ NA 127 سے جہاں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے نون لیگ کے، اور عطا تارڑ مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ۔ NA 128 سے حافظ نعمان، اور NA 129 سے مہر اشتیاق امیدوار ہوں گے نون لیگ کے۔ یہ قوی امکانات ان کے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ جب تک میں کہہ رہا ہوں کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی
تب تک یہ آپ اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کے چانسز سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری آگے جی، نون لیگ کا پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ لٹک گیا ہے، ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ نون لیگ نے پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر کنفیوژن کا شکار ہے۔ نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر نون لیگی عہدیداروں کی جانب سے مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے ٹکٹوں کے متعلق کئی حلقوں میں متعدد بار تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا 4 بجے گزشتہ روز پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان متوقع تھا، لیکن اچانک نون لیگ کی جانب سے ایک بار پھر ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جلد معاملات طے پائے جائیں گے۔ لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے، لیکن پارٹی کے اندر سے مخالفت ہو رہی ہے، تو اب وہ غور بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غور کیا گیا تھا، لیکن اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ لاہور کی حد تک کسی جماعت کے ساتھ، کسی امیدوار کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جائے گی۔ پنجاب کے کچھ حلقوں سے متعلق ٹکٹوں کا اعلان آج یعنی گزشتہ روز ہونا تھا، لیکن اب آئندہ 3 روز کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے گا، یہ نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ جی آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور خبر تھی کہ مریم نواز کے خلاف ان کے کاغذات نامزدگی جو منظور ہوئے تھے، اس کے خلاف اپیل ٹریبیونل میں دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ندیم شیروانی، انہوں نے آر او کے فیصلے کے خلاف، جو آر او نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کیے، اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اور ریٹرننگ افسر کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا ٹریبیونل میں۔ تو ٹریبیونل نے مریم نواز کے حق میں فیصلہ کر دیا، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر دیے ہیں اور اپیل جو ہے مسترد کر دی ہے۔ اچھا، اس میں میاں نواز شریف، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ میاں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف بھی ایک شخص گیا تھا درخواست لے کر ٹریبیونل میں، لیکن وہ بعد میں پھر سماعت ہوئی تو وہ پیش ہی نہیں ہوا، وہ غائب ہو گیا، یعنی نہیں آیا، غیر حاضر رہا۔ پھر شہباز شریف صاحب کا بھی اسی طرح کا سین ہے کہ شہباز شریف کے کاغذات کو بھی کسی نے چیلنج کیا، لیکن جب سماعت ہوئی تو وہ بھی غیر حاضر رہا۔ تو یہ دونوں شریف برادران جو ہیں، ان کے خلاف، دونوں بھائیوں کے خلاف جنہوں نے درخواستیں دی، وہ درخواست گزاری پرسوئی نہیں کیا، تو ظاہر ہے اب مریم نواز کا پھر اس طرح ہوا ہے کہ مسترد ہو گیا۔ اچھا، لودھرا میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لودھرا میں جہانگیر ترین جو استحکام پاکستان پارٹی کے ہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر نون لیگ کے عبد الرحمن کانجو صاحب ناراض ہیں، یہ جنگ نے سٹوری دی ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو نون لیگ کا ٹکٹ دینے کے فیصلے پر بھی مقامی رہنما ناراض ہیں۔ عبد الرحمن کانجو کا کہنا ہے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو 2 سیٹوں پر آزاد الیکشن لڑنے پر مجبور ہوں گے۔ این اے 155 پر صدیق بلوچ کو ٹکٹ نہ دینا زیادتی ہوگی۔ نون لیگی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ٹکٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، رحیم یار خان سے یہ اس پر بھی لوگ ناراض ہیں، جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ منحرف ارکان پی ٹی آئی کے جو تھے ان کو بھی ٹکٹیں جاری کی جائیں گی، اس پر بھی ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ناراض ہیں پارٹی کے رہنما بہت سارے۔ رحیم یار خان سے سید مبین احمد، بہاولپور سے سمیع الحسن گیلانی، مظفر گڑھ سے عامر گوپانگ، ملتان سے قاسم نون اور احمد حسین دیہڑ کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ ڈی جی خان سے ریاض مزاری اور وہاڑی سے عبدالغفار وٹو، این اے 96 سے طلال چودھری کی جگہ نواب شیر وسیر اور فیصل آباد سے راجہ ریاض کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ نواب شیر وسیر اور طلال چودھری کا بھی میچ پڑا ہوا ہے ابھی تک۔
کیونکہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نواب شیر وزیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، رکن ہیں، اور طلال چودھری نون لیگ کے پرانے ایک سمجھے ورکر ہیں۔ تو اب دیکھیں نون لیگ کس کو پیارا کرتی ہے، کس کو عزیز رکھتی ہے۔ اوکاڑا میں جگنو محسن نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ اوکاڑا سے جگنو محسن نے خواتین کی مخصوص نشست پر درخواست دینے سے انکار کر دیا، جبکہ این اے 137 اوکاڑا سے نون لیگ کے متوقع امیدوار راؤ جمیل نے صوبائی حلقے سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا ہے۔ نون لیگ اس نشست پر کسی طرح سے بھی سابقہ ایم پی اے علی عباس کھوکھر کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جگنو محسن اپنے حلقے پی پی 186 سے آزاد امیدوار رائے مشتاق کو سامنے لے آئی ہیں۔ جگنو محسن کا کہنا ہے کہ انہیں مخصوص نشست پر درخواست جمع کرانے کا کہا گیا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ نون لیگ کو گجرات میں بھی کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر مزاحمت کا سامنا ہے۔ تو نون لیگ یقینی طور پر کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی تو پارٹی ہے نہیں، پی ٹی آئی تو جنہوں نے بنوائی وہی پریشان ہے اب۔ تو جنون پارٹیاں تو یہ دو ہیں، پیپلز پارٹی جو پولیٹیکل ہیں، جے یو آئی ہے تیسری، تو پی ٹی آئی کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے سمجھے۔ تو پنجاب کی نون لیگ بڑی پارٹی ہے اور نون لیگ کے پاس امیدوار بھی بہت زیادہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح کئی مسائل کا سامنا ہے۔ جس طرح نون لیگ کو بہت زیادہ امیدوار ہیں، ایک ایک حلقے میں فیصلہ کرنے میں دشواری مشکلات کا سامنا ہے، اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو مسائل درپیش تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مسائل ہیں ہی نہیں، پیپلز پارٹی امیدوار ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی یقینی طور پر۔ تو نون لیگ بڑی پارٹی ہے، اس وجہ سے نون لیگ کو یہ مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ 2 سے 3 روز کے اندر نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر نون لیگ نے فیصلہ تو کرنا ہی ہے، تو 2 سے 3 روز کے اندر پنجاب میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔